بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ اسلامی تاریخ کے مشہور ترین واقعات میں سے ایک ہے، جو قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی محبت، صبر، آزمائش، اللہ کی نصرت اور انجام کار حق کی فتح کا بہترین نمونہ ہے۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کی آزمائشوں، حضرت زلیخا کی محبت، ان کے صبر و استقامت اور بالآخر دونوں کی شادی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی خوبصورتی اور حکمت کے آثار موجود تھے، جس کی وجہ سے آپ کے والد آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کے سوتیلے بھائی اس محبت سے حسد کرنے لگے اور ایک دن آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور کچھ مسافر آپ کو کنویں سے نکال کر مصر لے گئے، جہاں آپ کو عزیز مصر بادشاہ کے وزیر کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ عزیز مصر نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اور آپ کی تربیت کی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حسین تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی خوبصورتی کو دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی۔ اس نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے ناطے ہمیشہ اس فتنے سے بچے رہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے میں اپنے محل کے کمرے میں بلایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن زلیخا نے ان کا دامن پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران عزیز مصر کمرے میں داخل ہوا۔ زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ ان پر دست درازی کرنا چاہتے تھے، مگر ایک دانا شخص کی گواہی سے حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی زلیخا کی محبت کم نہ ہوئی، بلکہ اور بڑھ گئی۔ زلیخا کی محبت اور خواہش کی شدت دیکھ کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اللہ کی عبادت اور تبلیغ جاری رکھی۔ قید میں رہتے ہوئے آپ نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی کو سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ کے ایک درباری نے، جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا، بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی اور بادشاہ کو 7 سال کی خوشحالی اور 7 سال کی قحط سالی کے بارے میں آگاہ کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا اور انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ اس دوران زلیخا کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی دولت اور حسن کھو بیٹھی تھی اور گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر بنے تو زلیخا نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور اللہ سے توبہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی اور دعا کرنے لگی کہ اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح مقرر میں ہے تو اللہ انہیں پھر جوانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ دوبارہ جوان ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زلیخا سچی توبہ کر چکی ہے اور اللہ نے اس پر رحمت کی ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح محض ایک رومانوی واقعہ نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کی تکمیل تھی، جس میں دونوں کے لیے خیر و برکت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی کہانی صبر، استقامت، اللہ کی رحمت اور محبت کے حقیقی مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ یہ داستان ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں اور صبر و استقامت کا نتیجہ ہمیشہ
اچھا نکلتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔